السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک حافظ قرآن لڑکی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا اور روزانہ اس کی قبر پر کتے کیوں بھونکا کرتے تھے۔ آخر اس حافظ قرآن لڑکی نے دنیا میں رہ کر ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ قبر کے عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ ناظرین، جب اس حافظ قرآن لڑکی کے شوہر نے اس وجہ کا پتہ لگایا کہ جب اس لڑکی کی سچائی باہر نکل کر سامنے آئی تو مانو شوہر کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ ایک ایسا سچ جسے سن کر آپ بھی سوچ میں پڑ جاؤ گے، حیران رہ جاؤ گے۔ تو ناظرین، اس عبرتناک واقعہ کو پورا جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جسے حافظ قرآن لڑکی سے محبت ہوئی، ایسی محبت کہ وہ شخص ہر وقت اس لڑکی کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ اس شخص نے ایک دن اپنے گھر والوں کو بھیج کر لڑکی کے گھر لڑکی کا ہاتھ مانگ لیا تو لڑکی کے گھر والے بھی راضی ہو گئے۔ دونوں کی شادی ہو گئی، دونوں آپس میں رہنے لگے۔ میاں بیوی میں محبت اتنی تھی کہ ایک گھڑی بھی لڑکا اپنی بیوی سے دور نہیں رہ پاتا تھا۔ بہت زیادہ محبت تھی، جو چاہتی بیوی وہ اس سے مانگتی تھی اور جو اس سے مانگتی تھی وہ اسے پورا کر کے دیتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ لڑکی کو بیماری لگ گئی، لڑکی بیمار ہو گئی۔ حافظ قرآن تھی، جب وہ لڑکی بیمار ہوئی تو اس نے بہت علاج کروایا، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہاں تک لڑکی کی حالت اتنی سیریس ہو گئی کہ لڑکا بھی اب دعا کرنے لگا کہ اللہ اس کو اب جلدی موت عطا فرما دے۔ 3 دن لڑکی منہ کھولے رہی پر ہلکی ہلکی سانسیں تھی۔ 3 دن تک اس کی جان نہیں نکلی۔ لڑکا بڑا پریشان کہ آخر اس کی جان کیوں نہیں نکل رہی ہے۔ یہ تو حافظ قرآن ہے، بڑی نیک تھی، لیکن اس کی جان کیوں نہیں نکل رہی ہے۔ لڑکے نے سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا، لڑکے نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا، دعائیں کرنا شروع کی، مولا اب تو اسے جلد سے جلد موت عطا فرما دے، جلد سے جلد اس کی روح کو نکال دے۔ خیر، لڑکی کی دعا قبول ہوئی۔ تیسرے دن اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ محبت تو بہت تھی، رویا بھی بہت، آنسو پوچھے، کفن دفن کیا، قبر بنا کے تیار ہو گئی، دفن کر دیا اور وہاں سے گھر واپس چلا آیا۔ جب لڑکا 2-3 دن کے بعد قبر پر جب پہنچا تو دیکھا قبر پر کتے بھونک رہے تھے۔ 4-5 کتے تھے جو کہ بھونک رہے تھے۔ اس نے سوچا قبر پر کتے کیسے آ گئے؟ جب قریب گیا تو کسی اور کی قبر نہیں بلکہ اس کی بیوی کی قبر تھی۔ اس نے ایک ڈھیلا اٹھایا، کتے کو مارا، کتے بھاگ گئے۔ گھر پر آیا، بڑا تعجب ہوا، عجیب لگ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ قبرستان کے اندر اور بھی قبریں ہیں، میری بیوی کی قبر پر اور پھر حافظ قرآن بیوی، اس کی قبر پر کتے کیوں بھونک رہے تھے پوری رات؟ اس بات نے اسے سونے نہیں دیا۔ 2-3 دن کے بعد پھر اسے تمنا ہوئی کہ میں اپنی بیوی کی قبر پر جاؤں۔ جب پھر گیا تو پھر وہی 4-5 کتے اس کی بیوی کی قبر پر بھونک رہے تھے۔ پھر اس نے ڈھیلا اٹھایا، انہیں بھگایا۔ اب تو یہ بات اسے اور بے چین کر رہی تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ کتے اس کی قبر پر آ کے بھونکتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے کہا چلو آج بھی دیکھتے ہیں چل کے۔ دوسرے دن قبر پر گیا تو پھر وہی 4-5 کتے اس کی بیوی کی قبر پر بھونک رہے تھے۔ تو اس نے ڈھیلا اٹھایا، انہیں بھگایا اور دوڑتا ہوا سیدھے اپنی ساس کے گھر گیا اور اپنی ساس سے کہنے لگا مجھے یہ بتائیے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے۔ میری بیوی
جب تک میرے ساتھ رہے میں نے شادی کی اتنے دن گزارے، کبھی بھی میں نے اسے ایسی کوئی بھی غلطی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو میری بیوی کی قبر پر آخر یہ کتے کیوں بھونکتے ہیں، اور وہ بھی روز؟ آخر یہ واقعہ کیا ہے؟ اس کی ساس نے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی قبر پر کتے بھونکے۔ پھر اسے یاد آیا، ہاں ایک بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر پر کتے بھونک رہے ہیں۔ کہا، مجھے بتاؤ جلدی، مجھے اس بات نے پریشان کر رکھا ہے، مجھے راتوں میں نیند نہیں آتی کہ آخر میری بیوی سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ اس کی قبر پر کتے بھونکتے ہیں۔ کہا، سنو بیٹا، غلطی تو تیری بیوی سے یہ ہوئی تھی کہ اس سے میں بھی ناراض ہوں اور میرا اللہ بھی ناراض ہے۔ کہا، کیا غلطی ہوئی تھی؟ کہا، غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب تم دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ مجھ سے آ کے ضد کیا کرتی تھی کہ میں فلاں لڑکے سے محبت کرتی ہوں، امی میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس سے ہی محبت کرتی رہوں گی، ہم دونوں کے بیچ کوئی بھی آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں نے اس کو کئی بار سمجھایا کہ بیٹا بڑوں سے ایسی بات نہیں کرتے، اور خاص کر ماں باپ سے ایسے بات نہیں کرتے۔ تو اگر کسی سے محبت کرتی ہے تو دیکھیں گے، تیرے رشتے کے بارے میں سوچیں گے، لڑکا اچھا ہے یا نہیں ہے، تب میں تیری آگے بات چلاؤں گی۔ لیکن اس لڑکی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اور وہ مجھ پر بھونکنے لگتی تھی، مجھے گندی گندی گالیاں دیتی تھی۔ ایک بار تو اس نے ایسا کیا کہ مجھے تھپڑ مار دیا اور کہا، امی زیادہ مت بات کیا کرو، میں نے جو کہہ دیا وہی کہہ دیا۔ اور جب اس نے مجھے تھپڑ مار دیا تو میں رونے لگی کہ میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی، ہم نے اسے سمجھا دیا تو اس نے ہمیں تھپڑ مار دیا۔ میں نے اس وقت اسے بد دعا دی تھی، اس نے تھپڑ مارا، مجھے بھی اچھا نہیں لگا۔ اگر ماں باپ کو کوئی ستائے تو کیا اللہ خوش ہوتا ہے اس سے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے مجھے ستایا، مجھے تھپڑ مارا، مجھے گالیاں دی، میں نے برداشت کیا۔ آج یہی سبب ہے کہ اس کی قبر پر کتے بھونکتے ہیں، اور صرف کتے ہی نہیں بلکہ اس کی قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہوگا۔ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی وہ بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ ماں باپ کا مرتبہ بہت نرالا ہے، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ماں باپ کی دعا میں بھی اثر ہوتا ہے اور بد دعا میں بھی اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ دعا کر دے بچوں کے حق میں تو بچوں کی زندگیاں بن جاتی ہے، اور ماں باپ بد دعا کر دے تو بچے کی زندگیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سچا عاشق رسول بنا، اور ہمارے پیارے والدہ والدین کی خدمت کرنے والا بنا، ان کی عزت کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔